دنیا کا سب سے عظیم معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں. انڈھوں کو نظر دیتا، مریضوں کو صحت. آسمان سے دعوت اترتی. یہودیوں کی سازش، لیکن اللہ نے اٹھا لیا. یہ وہ سرزمین تھی جہاں انبیاء کے قدموں کی باز گشت کبھی آسمانوں تک سنائی دیتی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہی شہر خوف، جبر اور خاموش چیخوں کی علامت بن گئے. گلیاں ساکت تھیں، دروازے بند، اور ہر موڑ پر ظلم کا سایہ منڈلا رہا تھا. بنی اسرائیل کی زندگیاں گنی جا رہی تھیں، ہر سانس پر محصول، ہر قدم پر پہرا، ہر نگاہ شک کے دائرے میں قید. مائیں آنسوؤں میں دعائیں لپیٹ کر پال رہی تھیں اور باپ بے بسی کو تقدیر سمجھ چکے تھے. مگر انہی اندھیروں میں ایک پاکیزہ صدا بار بار بلند ہوتی تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اس ظلم سے نجات دے. اور یہ آہیں جب آسمانوں تک پہنچیں تو اللہ کا انتظام حرکت میں آیا. نبی زکریا علیہ السلام جو برسوں سے حق کا پیغام اٹھائے کھڑے تھے، جن کے بال سفید ہو چکے تھے مگر یقین جوان تھا، انہوں نے تنہائی میں ہاتھ اٹھائے اور رب سے ایسی دعا مانگی جو ناممکن لگتی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو رد نہ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، ایک ایسا بچہ جسے بچپن میں ہی حکمت دی گئی، جس کا دل دنیا سے بے نیاز اور زبان حق کی گواہ تھی. اسی پاکیزہ سلسلے میں اللہ نے ایک اور عظیم ذمہ داری کے لیے ایک پاک دامن عورت کو چن لیا، حضرت مریم علیہ السلام، جو محراب میں عبادت میں ڈوبی رہتی تھیں، جن کی زندگی خاموش بندگی کی مثال تھی. ایک دن وہ لمحہ آیا جب فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دی گئی جو بغیر باپ کے ہوگا. یہ آزمائش تھی، سوال نہیں، حیرت نہیں، صرف اطاعت، تنہائی، درد اور صبر. اور پھر وہ معجزہ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، الزام لگائے گئے، مگر اللہ نے گود میں موجود بچے کو بولنے کی قدرت دی. بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وقت گزرا، عیسیٰ جوان ہوئے، حکمت ان کے الفاظ میں اور وقار ان کی خاموشی میں تھا. حضرت یحییٰ نے انہیں پانی سے غسل دیا. دو نبی ایک مقصد کے ساتھ، ایک حق کی تیاری، دوسرا حق کا ظہور. پھر وہ دن آئے جب اللہ کی اجازت سے معجزات ظاہر ہونے لگے. اندھوں کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، بیمار شفا پانے لگے، اور جب ایک مردہ کو مخاطب کیا گیا تو عیسیٰ کی آواز میں اللہ کا حکم بول اٹھا. لوگ جوک در جوک ایمان کی طرف مائل ہوئے، مگر اقتدار کے ایوان لرزنے لگے. سرداروں کے دلوں میں حسد نے جگہ بنا لی. جھوٹ تراشا گیا کہ یہ شخص ریاست کے لیے خطرہ ہے. رومی تلوار کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا، گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا تھا. ان کی ہر حرکت پر نظر تھی. انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ یہ دعوت ان کی ریاستی گرفت کو کمزور کر رہی تھی. یوں ایک الزام تحریر ہوا جسے رومی ریاست کے خلاف خطرہ بنا کر پیش کیا گیا. اب فیصلہ صرف اختیار کے ایوانوں میں ہونا تھا. اور یوں ریاستی فیصلہ مہر بند ہو گیا. اسی رات حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا، تم میں سے ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا. خاموشی چھا گئی، نظریں جھک گئیں، اور یہودا کے دل میں لالچ نے ایمان کو دبا دیا. وہ اٹھا اور اندھیرے میں گم ہو گیا. یہودا ایک لمحہ بھی نہ رکا، اندھیرے میں دوڑتا ہوا سیدھا رومی سپاہیوں کے پاس جا پہنچا اور 30 چاندی کے سکوں کے عوض ایک نبی کی قیمت لگا دی. فوج روانہ ہوئی، قدم قریب آتے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پرسکون لہجے میں فرمایا، ڈرو مت، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اللہ ہی میرا حافظ ہے. اور اسی لمحے شور مچا، دروازہ ٹوٹا، سپاہی اندر گھسے، مگر جسے پکڑنے آئے تھے وہ موجود نہ تھا، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. جسے پکڑنے آئے تھے وہ گیا کہاں؟ کمرہ خالی تھا. سپاہیوں کی سمجھ سے پرے تھا یہ کام. یہ ہر تصور سے بالا تر تھا. تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے.
غدار نے اپنا انجام خود دیکھا. ہر ندامت، ہر خوف اس کے سامنے واضح ہو گیا. غدار کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا. دنیا نے سمجھا کہ نبی کو صلیب دی گئی، مگر قرآن نے فیصلہ سنا دیا. نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ صلیب دی گئی، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، عزت کے مقام پر، اور یہ پوری داستان انسانیت کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے. اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے، دجال کے فتنے کو ختم کرنے اور عدل کو قائم کرنے، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا.